مخدوم آباد کی پچل پری۔ وقت آج سے 100 سال پہلے۔ جگہ ضلع جہلم، علاقہ مخدوم آباد، پرانا قبرستان۔ ابتدا خاموشیاں جو کچھ کہتی تھیں۔ آج سے 100 سال پہلے جہلم کے علاقے مخدوم آباد میں ایک پرانا سنسان اور جھاڑیوں سے بھرا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ دن کے وقت یہ قبرستان ویسے ہی خاموش ہوتا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا فضا بدل جاتی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو جاتے اور پرندے اچانک چپ ہو جاتے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں پچل پری رہتی ہے۔ پچل پری وہ عورت کی صورت میں نظر آتی، لیکن اس کے پاؤں الفالٹی ہوتے، اور وہ انسانوں کو دیکھ کر نہ صرف ان کی روح چوس لیتی بلکہ ان کی یادداشت بھی مٹا دیتی۔ اس کا پہلا شکار خالو فضل دین۔ فضل دین جو علاقے کا قبر کھودنے والا تھا، اکثر رات کو دیر سے گھر جاتا۔ ایک رات وہ قبر تیار کر کے جب جانے لگا تو ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی عورت اسے نظر آئی۔ وہ قبر پر بیٹھی تھی اور ہلکی ہلکی رونے کی آواز نکال رہی تھی۔ فضل دین نے آواز دی، بی رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا۔ چہرے پر نقاب تھا مگر آنکھیں جل رہی تھیں جیسے انگارے۔ فضل دین قریب گیا اور تب اس نے اس عورت کے پاؤں دیکھے، پچھلی سمت کو مڑے ہوئے۔ خوف سے چیخ نکلی لیکن آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ پچل پری نے کہا، تم نے میری قبر پر بیلچہ چلایا ہے، اب تم بھی میرے ساتھ یہیں رہو گے۔ فضل دین کا وجود اگلی صبح قبر میں ملا، لیکن بغیر روکے، صرف ایک خالی جسم۔ آنے والی راتیں مخدوم آباد پر عذاب۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا۔ ہر لاش کا چہرہ نیلا، آنکھیں سفید اور پاؤں جلے ہوئے ہوتے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ قبرستان اب بند ہے، یہاں کوئی دفن نہ کیا جائے۔ لیکن جو رات کو گزرتا پچل پری کا شکار بن جاتا۔ پچل پری کی حقیقت ایک پرانا انتقام۔ بزرگوں نے بتایا کہ 100 سال پہلے ایک لڑکی ظرفہ ہے کو اس کے سسرال والوں نے جہیز نہ لانے پر زندہ جلا کر قبرستان میں پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکی دنوں تک تڑپتی رہی مگر کوئی نہ بچا سکا۔ وہ مر گئی لیکن اس کی روح نے بد دعا دی، جس زمین پر مجھے جلایا گیا اب وہاں کوئی سکون سے نہیں سو سکے گا۔ تب سے ظرفہ پچل پری بن چکی تھی۔ آخری مقابلہ نیم مردہ مولوی کریم بخش۔ مولوی کریم بخش نے قرآن پاک کا ختم کیا، 7 دن کے روزے رکھے اور آخری رات قبرستان گیا۔ پورے جسم پر تعویذ، ہاتھ میں سورہ یاسین کا صفحہ اور دل میں یقین۔ پچل پری ظاہر ہوئی ہوا میں اڑتی چیختی، کالی زبان باہر اور آنکھیں